نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا، اللہ سونے دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، امت واحدہ، وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے دن رات جد و جہد کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل سادہ اس طرح موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع رضائے مولا ہے، کیونکہ رضائے مولا دی انتہا عشق مولا ہے۔ قرآن حکیم جو رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہوڑے رب سونے نہ ٹوٹ کے پیار کر دے، جنونی عشق کر دے، بڑی والہانگی اور وارفتگی نہ۔ اس بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی عشق کی ایک جست نے کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا ہی ہے جڑا انسان نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاندہ ہے اور حضوری خدا جل شان لے جا کے دیداری مولا دی نعمت دلواندہ ہے۔ اللہ سونے انسان نو پیدا بھی اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، کائنات دی ہر شے نو انساناں واسطے پیدا کیتا ہے۔ انسان تو دل دی نعمت اللہ پاک اسے واسطے دی دی روح دے اندر قوت پرواز رکھی ہے، باقی باطن چ پرواز کردے ہیں اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی عجب نہیں ہے خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تیرے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ قرآن حکیم جی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، انسان اللہ رب العزت عکسی ظہور ہے، ہر انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، ترے ہی رب دی بارگاہ تک رسائی ہی دی فطرت ہے۔ تیسے مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا، انسان نو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو دور ہو جائے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق جو نکلے، فنائے نفس فنائے قلب دی نعمت حاصل کرے تاکہ قلب ذات مولا جی ڈبا رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت حضور سے گزارے، مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہے، سراپا خود سپردگی بن جائے، کیونکہ بادشاہت ہے، نصیبہ والے میں مل رہی ہے، لیکن نعمت حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ سچے شاکان مولا صحیح العقیدہ علوم نبوت دے وارث، مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن متقی نفس شیطان دنیا پجاریاں دشمن علماء مشایخ دی صحبت حاضر ہو گئے، انہاں دی صحبت انہاں کولوں انہاں نوری انہاں کاسی فیض توحیدی حاصل کرے اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروائے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسئلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے۔
یعنی فقر محمدی دیدار مولا دی نعمت حاصل ہو جائے. یہی انسان دا مقصد حیات ہے. لیکن نعمت تائیں ملنی ہے اگر انسان اللہ والے قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے گا. ضروری فیدی روح دے مطابق اتنے اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرے تو ماسوا اللہ دا کلی قلب ہمیشہ لئی منہ موڑ لے. یہ سب بے وفا ہے، دغا باز ہے. انسانی نفس ہمارا دنیا دی محبت مبتلا کردہ، شیطان دا پجاری بنا کے انسان کو تباہ برباد کردہ. لیکن انسان کو چاہیے سچے دل نہ توبہ کر کے راہ مولا دا مسافر بن جائے. ہاں سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جائے. کشف المحجوب دے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت رضا دے معاملے چ ناطق ہے اور امت دا یہ اتنے اجماع ہے. اللہ سونے قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ انہوں لوگوں تے راضی ہویا اور او اللہ تے راضی ہوئے. اور اگے آپ لکھتے ہیں کہ غضب ہوئے یا رحم ہر چیز وہی مظہر ہے. اگے آپ لکھتے کہ رضا جڑا نجات دا ذریعہ ہے. پھر اسے کشف محجوب جگہ لکھ دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دا مزہ انہیں پایا جڑے اللہ سونے دے وہی رضا تے راضی ہوئے. پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے کہ رضا دیاں دو صورتیں. اول اللہ دا بندے تے راضی ہونا، دوسرا بندے دا اللہ سونے تے راضی ہونا. اللہ دا بندے تے راضی ہونا یہ ہے کہ بندے دی خوش آمالی دے اتے از راہ اجر انہوں کرامت اور عزت عطا کرے. تے بندے دا راضی ہونا یہ ہے کہ اللہ سونے دے احکام یعنی قرآن و سنت دے اتے سر تسلیم خم کر دے اور اوامر بجا لے آئے. اللہ سونے دا راضی ہونا مقدم ہے کیونکہ جب تک وہ دی رضا نہ ہوئے کوئی انسان وہ دے احکام دے اتے عمل کرنے دی توفیق نہیں رکھ سکتا. انسانی رضا دا تعلق رضا خدا بندی نال ہے. بلکہ وہ صورت پذیر ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ دی رضا شامل حال نہ ہوئے. القصہ رضائے بندہ رضائے مولا نو بے طبیب خاطر قبول کرن دا نہ آیا عطا ہوئے یا ضبط. پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے کہ رضا جڑا غم و علم نو مٹا دندا ہے. رضا جڑی ہے غم و علم نو مٹا دندی ہے اور غفلت دے چنگل چوں رہائی دندی ہے. پھر اسے کشف المحجوب چ لکھیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رضائے مولا دے چلن والا صرف اسی چیز دا آرزو مند ہوندا ہے جیڑی وہ دے واسطے مولا مطلق نے پسند فرمائی ہے. پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دیں کہ جدو انسان مرضی مولا نو سمجھ لیندا ہے تے اپنی مرضی تو دستبردار ہو جاندا ہے اور ہر مصیبت تو نجات پا جاندا ہے. ہر چیز غفلت نہ نہیں بلکہ حضور نہ حاصل ہوندی ہے. ایسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دیا کہ رضا علم خدا بندی دے مطابق انسان دی پسندیدہ روی ہے اور اس چیز نو تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ وہ دی ذات پاک ہر حال چ دیکھن والی ہے. اگے داتا حضور کشف المحجوب لکھ دے کہ جڑا انسان دنیا دے وچ راضی برضا دے مقام دے اتنے ہی رک جائے وہ خسارے وچ ہے کیونکہ اس طرح گویا وہ دی زندگی دے وچ جمود آیا. جڑے اپنے ہی دل دی اگ وچ جلن دے مترادف ہے یعنی جڑا اپنے ہی دل دی اگ وچ جلن دے مترادف ہے. اگے لکھ دے داتا حضور اسے کشف المحجوب چ تکلیف دے وچ راضی برضا ہون والا ہر چیز دے خالق دے اتے نظر رکھدا ہے اور او دے ہی نام دے اتے برداشت کردا ہے بلکہ وہ تکلیف نو اپنے محبوب حقیقی دے تصور وچ تکلیف ہی نہیں سمجھدا. اللہ اگے تے اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے کہ
ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ਕ ਜ਼ਾਤ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। حضرت داتا حضور دے یہ ساری تعلیمات اور آب زار لکھن والے ہے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، کیونکہ اللہ سونے دی رضا یہ ہی ہے اور یہ اتنے ہی امت دا اجماع ہے۔ تو جنہیں یہ عمل کیتا اللہ سونا انہوں تے راضی ہے، تو وہ اللہ سونے تے راضی ہو جاندے ہیں اور یہی انسان دی نجات دا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک دے مطابق ایمان دا مزہ چک ہی تا سکتا ہے اگر انسان تقدیر مولا تے راضی ہو جائے۔ تو انسان سر تو لے کے پروں تک مرضی مولا بن جائے، یعنی کدے بھی شیطان، گمراہ فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اسلام دشمن قوتاں دے بڑائے نصاباں پروگراماں دے عمل نہ کرے، انہاں سب دی نفی کر دے، سب دفن کر دے، صرف اور صرف قرآن و سنت دے عمل کرے اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بن جائے۔ رضائے مولا یہی ہے کہ قرآن و سنت دے عمل کیتا جائے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فنا حاصل کیتی جائے، کیونکہ اتباع مصطفیٰ نال ہی انسان نو عشق دا کمال حاصل ہونا، تے اللہ سونا پھر انہوں اپنا محبوب بنائے گا۔ خود قرآن کریم کی رب سنے دسیا تے سانو چاہیے ہر لمحہ قلباً ذات مولا چ ڈبے رہیے، قرآن و سنت دی روشنی وچ ظاہری بات نہیں روحانی سفر جاری کریے، یہ دنیا دے سفراں چوں نکلیے، اپنے اندر سفر کریے۔ تاں ہی حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، پھر آپ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹھ مٹھن والے فرماندے نے یار تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، تے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ میں تھوڑی شان رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، تے سانو چاہیے اپنے دل دا آئینہ صاف کریے تاکہ ساڈے اُتے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن، ساڈا اندر صاف ہوئے، ساڈی روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے اللہ سونے دی حضوری جی پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ تے کیفیت جڑی ہے مسنون ریاضتوں مجاہدات نہ حاصل ہونے ہیں، خالی قصے کہانیاں کتاباں تقریراں درس نظامیہ پڑھنا حافظ ہونا دنیا جہان دے علم حاصل کرنا نہیں، جب تک نفس نہ جہاد اکبر نہ کیتا جائے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے فرمایا نفس نہ جہاد اکبر کرو، نفس شیطان دی جائے قیام ہے، دی ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے، یہی انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے۔ یہ بہت بڑا انسان دا دشمن ہے، بہت بڑا فرعون اور شیطان ہے انسان دے اندر، کائنات دی ہر چیز دی طرح یہ بھی آزمائش ہے بندے واسطے، لیکن اس آزمائش تو وہ شخصی کامیاب ہوندا ہے جہاں سچے اللہ والیاں دی خدمت حاضر ہو گن رہنمائی چلدا ہے۔ اور انسان بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے کدے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وقت سانو چاہیے راتاں تنہائیاں چ اللہ سونے کے روئیے، انہاں جلسے جلوسے قصے کہانیاں اور ایک غافل مخلوق تو الگ ہو جائے۔ اسی بات سے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اوتے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ سچے اللہ والے دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں غافل مخلوق نو نہ جانا اور مینوں نہ جانن، میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے۔ اور ہر لمحہ قلباً ذات مولا ڈبا رہندا ہے، معصوات کو ادھا نکلدا ہے کہ کوشش بھی کرے تو معصوات اللہ دا خیال نہیں آندا، انہوں فنا و نیستی دا انہوں کمال حاصل ہوندا، حق الیقین دا سلطان لذکار دا محبوبیت مولا دا وہ کمال حاصل ہوندا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ہستا بڑے عاجز مسکین خطا کار کمزور کم علم انسان سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما تبتا نصوص توفیق عطا فرما قرارت اسلام نو غلبہ عطا فرما کافرہ منافقہ اسلام و انسانیت دشمن قوتہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا معصوات و ناواقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما ساڈے حواس سوچاں قلب نو پاک فرما غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر کے عملاً حصہ لینے دی توفیق عطا فرما امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے دن رات جد و جہد کرن دی توفیق عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے اسلامی علم تصوف جڑا قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے یہ فروغ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث و ما علینا الا البلاغ